غزوہ بنو قریظہ کی وجہ ایک بڑی غداری تھی جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ غزوہ اس وقت پیش آیا جب غزوہ احزاب کا اختتام ہوا اور قریش سمیت تمام قبائل مدینہ پر حملہ کرنے میں ناکام رہے۔ مسلمانوں نے مدینہ کے شمال میں خندق کھود کر اتحادی افواج کی پیش قدمی روک دی تھی، مگر مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے وہی کیا جس کا مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوف تھا۔ انہوں نے مدینہ کے دفاعی معاہدے کو توڑ کر دشمنوں سے خفیہ طور پر ساز باز شروع کر دی۔ بنو قریظہ کی یہودیوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دونوں فریقین ایک دوسرے کے خلاف کوئی دشمنی نہیں کریں گے، مگر جب ابو سفیان کی قیادت میں قریش اور اتحادی قبائل مدینہ کے باہر جمع ہوئے تو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی میں شریک ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے دوران جب اتحادی افواج مدینہ کے باہر خندق پار کرنے میں ناکام ہو گئی تو ان کا ایک بڑا انحصار بنو قریظہ کی غداری پر تھا۔ بنو قریظہ کی مدد سے دشمنوں کو امید تھی کہ وہ مدینہ کے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کے دفاع کو توڑ دیں گے۔ اس غداری کی پشت پناہی خاص طور پر قریش اور دیگر قبائل کے اتحاد نے کی تھی جو مدینہ پر قابض ہونے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال تھی۔ اس وقت بنو قریظہ کا یہ قدم مسلمانوں کے لیے دو طرفہ جنگ کا خطرہ بن گیا تھا۔ ایک طرف اتحادی افواج مدینہ کے باہر خندق کے پار حملے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف بنو قریظہ مدینہ کے اندر سے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر اللہ کی مدد اور ایک صحابی نعیم بن مسعود کی جاسوسی نے دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اتحادی افواج کے ہارنے کے بعد جب ابو سفیان واپس مکہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بنو قریظہ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ یہ غزوہ اس غداری کی وجہ سے ہوا کیونکہ بنو قریظہ نے مدینہ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کی سازش کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کو فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑا۔ غزوہ بنو قریظہ اس غداری کا جواب تھا اور اس جنگ میں مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا اور ان کے ساتھ اس غداری کا حساب چکایا۔ غزوہ بنو قریظہ ایک انتہائی اہم اور نازک مرحلہ تھا جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد پیش آیا، جب اتحادی افواج خندق کو عبور نہ کر سکی اور مایوسی میں واپس جانے پر مجبور ہو گئی تو مدینہ کی حفاظت کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ لیکن ایک اور بڑا خطرہ بنو قریظہ کی غداری کی صورت میں باقی تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مدینہ میں بنو قریظہ کے محاصرے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے اندر موجود یہ غداری مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی تھی کیونکہ وہ اندرونی طور پر حملہ کر کے مسلمانوں کی سیکورٹی کو کمزور کر سکتے تھے۔ جیسے ہی اتحادی افواج شکست کھا کر واپس چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کے خلاف کارروائی کے لیے تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، عصر کی نماز کوئی بھی شخص بنو قریظہ کی بستی میں جانے سے پہلے نہ پڑھے۔ مسلمانوں کا لشکر بنو قریظہ کی بستی کی طرف روانہ ہوا جس میں حضرت علی، حضرت سعد بن معاذ، حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ بنو قریظہ کی بستی ایک مضبوط قلعہ نما علاقے میں تھی۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر قبیلے کے ارد گرد سخت محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 25 دن تک جاری رہا۔ بنو قریظہ کا قلعہ ایک مضبوط مقام تھا لیکن طویل محاصرے کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر کمزور ہونے لگے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اب کوئی سمجھوتا یا معافی کا راستہ باقی نہیں رہا۔ جب بنو قریظہ کی حالت بہت نازک ہو گئی
اور انہیں کوئی راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کی درخواست کی۔ بنو قریظہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا جائے اور اپنی جان بچا کر کہیں اور جا بسے۔ لیکن مسلمانوں میں بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے شدید غصہ تھا، خاص طور پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اوس قبیلہ کے سردار تھے اور ان کا قبیلہ بنو قریظہ کا اتحادی رہا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ خود بھی جنگ احزاب کے دوران زخمی ہو چکے تھے اور ان کی حالت انتہائی نازک تھی۔ بنو قریظہ نے جب ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کے بستر سے اٹھا کر لایا گیا اور انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی سخت تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے اس وقت کے حالات میں یہ لازمی تھا۔ بنو قریظہ کی غداری اتنی بڑی تھی کہ اگر ان کو معاف کر دیا جاتا تو یہ مدینہ کے لیے آئندہ بھی خطرہ بن سکتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ بنو قریظہ کے تقریباً 700 مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کا مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مدینہ میں یہودی قبائل کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس غداری کا ایسا جواب دیا کہ آئندہ کوئی بھی دشمن مدینہ کے اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے ایک یادگار فتح تھی جس نے ان کی اتحاد اور قوت کو مزید مضبوط کیا اور بیرونی دشمنوں سے مکمل طور پر محفوظ کیا۔